الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. ہم خاص طور پر غیروں کے سامنے یہ نعرہ پیش کرتے ہیں. ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اس بات کے جواب میں یا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ یا اس کے افراد دوسروں کے لیے بغض و کینہ رکھتے ہیں. یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے، یا اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے دوسروں کو، یا غیر مسلموں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ اسلام محبت، پیار، حسن سلوک اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام ظلم و تعدی اور بربریت کا مذہب ہے. یا پھر ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم آپس میں نفرتوں کی دیواروں کو گرا کر پیار اور محبت سے رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. بس اگر ہم کسی بھی قسم کی خدمت انسانیت کرتے ہیں، ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں دنیا کے ہر انسان سے محبت ہے اور ہم ہر ایک کے دل سے نفرتوں کے بیج ختم کر کے محبت اور پیار کے پودے لگانا چاہتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. یہ سب اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو دنیا کی ہمدردی اور محبت میں تڑپتے دیکھا ہے، اور اس حد تک تڑپتے اور بے چین ہوتے اور سجدوں میں روتے دیکھا ہے کہ اس تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جو بغض و کینہ سے پاک ہوں، بطور ثبوت محفوظ فرما لیا، تاکہ آئندہ آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے اس تڑپ پر غور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں اس اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس کیا تو شدت غم کے باعث ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ کس بات پر ایمان نہیں لاتے؟ اس بات پر کہ شرک نہ کرو. جب ان کو کہا جاتا ہے
تو اس پر ایمان نہیں لاتے. خدا کا بیٹا نہ بناؤ. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے معاف نہیں کرتا. بس یہ ہمدردی اور محبت ہے ہر انسان سے، حتیٰ کہ مشرک کے ساتھ بھی، کہ اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے جہاں عملی کوشش کی جائے وہاں اس کے لیے دعا بھی کی جائے. بس اگر احمدیوں کو محبت سب سے کا صحیح ادراک حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے آقا اور موصل انسانیت سے اس کے طریق سیکھنے. اور یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ خود اپنی توحید کے معیاروں کو بھی ماپیں. پھر ہم دیکھتے ہیں محبت اور ہمدردی کے جذبات کی ایک اور مثال کہ جب قوم کی طرف سے ظلم و تعدی کی انتہا ہوتی ہے تو تباہی کی دعائیں نہیں بلکہ یہ دعا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان کے فائدے کے لیے ہے. جب دوسرے قبیلے تنگ کرتے ہیں اور بد دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو تب بھی ایک موقع پر آپ نے یہی ہاتھ اٹھائے. لوگ سمجھے کہ بد دعا ہوئی اور قبیلہ تباہ ہوا. آپ نے کہا کہ اے اللہ اہل دوست قبیلے کو ہدایت دے. بس محبت صرف اپنوں کے لیے نہیں، ہمدردی صرف اپنوں سے ہی نہیں بلکہ دوسروں سے بھی محبت اور ہمدردی کے وہی معیار ہیں. صرف اور صرف ایک درد ہے کہ توحید کا قیام ہو جائے تاکہ دنیا تباہی سے بچ جائے. آج بھی دنیا میں ہزاروں قسم کا شرک پھیل چکا ہے، اور نہ صرف شرک بلکہ خدا کے وجود سے ہی ایک بڑا حصہ دنیا کا انکاری ہے. بس خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اور توحید کے قیام کے لیے ہمیں بھی اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے جس کا سبق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے سے ہمیں دیا ہے. ہمیں صرف اس بات پر نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ایک نعرہ ہم نے لگا لیا جیسے دنیا پسند کرتی ہے اور مختلف جگہوں پر ہماری واہ واہ ہو جاتی ہے. اس بات پہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نعرہ ہے ایک ذریعہ اس وسیع تر مقصد کے حصول کے لیے جس کی خاطر انسان کی پیدائش ہوئی. بس ہمارے انسانی ہمدردی کے کام محبت کا پرچار اور اظہار اور عمل اور نفرت سے دوری اور نفرت سے صرف دوری ہی نہیں کرنی بلکہ نفرت سے ہمیں نفرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کی توحید کے قیام کے لیے ہے. اگر ہمیں نفرت ہے تو کسی شخص سے نفرت نہیں بلکہ شیطانی عمل سے نفرت ہے اور ہونی چاہیے. شیطانی عمل کرنے والوں سے بھی ہمیں ہمدردی ہے اور اس ہمدردی کا تقاضا ہے کہ انہیں اس گن سے ہم باہر لائیں تاکہ انہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں. دنیا داروں سے ہماری محبت اور ہمدردی دنیا داری کی خاطر نہیں ہے
ہم اپنے دلوں سے دنیا داروں کی نفرت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، توحید کے قیام کے لیے، توحید کو اپنے دلوں میں پہلے سے بڑھ کر بسانے اور راسخ کرنے کے لیے۔ بس ہمیں چاہیے کہ دنیا کی نظر میں پسندیدہ بننے کے لیے صرف نعرے نہ لگائیں یا یہ اظہار نہ کریں، بلکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے نعرہ لگائیں۔ اس زمانے میں ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہمدردی خلق اور محبت کے اصول اپنانے کے لیے چنا ہے، اور آپ نے ہمیں وہ اصول سکھائے اور تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کے دو ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ کرو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کینہ تودی کی عادت کو بالکل ترک کرو۔ یہاں پہلے جو فرمایا کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ کرو، اس سے یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب نفرت کسی سے نہیں تو دشمنی کیسی؟ اس کا جواب بھی فرما دیا کہ ذاتی دشمن نہ سمجھو۔ جو مذہب کی وجہ سے دشمن ہیں، جو خود دشمنی میں بڑے ہوئے ہیں، تمہارے دل میں دشمنی ہے یا نہیں؟ جو تمہارے سے دشمنی کرنے والے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش تو کرو، لیکن ذاتی دشمن بنا کر یا ذاتی دشمنی کا دل میں خیال لا کر پھر کینہ توزی کی عادت نہ ڈالو۔ نفرتوں کو دور کرنے کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا نوع انسان پر شفقت اور اس کی ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب و ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کرو، قرضہ داروں کے قرض دو، زیر باروں کے بار اٹھاؤ، اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کا حق ادا کرو۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی قوم تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو۔ پھر فرمایا تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی۔ جو ماں کی طرح طبی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا، دکھاوے کے لیے نیکی نہیں کر سکتا۔ بس یہ معیار ہیں دوسروں سے ہمدردی اور محبت کے، اور یہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ بس یہ کیسی خوبصورت تعلیم ہے ہمدردی خلق کے بارے میں اسلام کی۔
کیا اس تعلیم کے دینے والے خدا کو چھوڑ کر اور اس زمانے کے فرستادے کو چھوڑ کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، ہم کہیں اور جا کر یہ معیار حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ بس ہماری محبت جو ہے ہر ایک کے لیے، یا نفرت کسی سے نہیں، جو ہے یہ ایک آخری مقصد نہیں ہے، بلکہ خدا کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ عرصہ ہوا مجھے احساس ہوا کہ خدمت انسانیت کے لیے جو ہمارا ادارہ ہے ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے، اس کے کام کرنے والوں اور شاید انتظامیہ کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ دین سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے، اور اگر علیحدہ کر کے خدمت کریں تو شاید ہماری دنیا میں زیادہ آؤ بھگت ہوگی۔ تو یہاں مرکزی انتظامیہ کو میں نے کہا کہ آپ کی اہمیت اس لیے ہے کہ دین سے جڑے ہوئے ہیں، جماعت کا کہیں نہ کہیں نام آتا ہے، اگر کہیں حسب ضرورت جماعت کا نام بھی استعمال کرنا پڑے تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ پیش نظر رہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خدمت انسانیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، اس لیے ہم نے خدمت انسانیت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر اس کے خدمت انسانیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں تو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن باقی ممالک میں جو ہیومینٹی فرسٹ کی شاخیں ہیں، ان کے کارکنوں اور انتظامیہ کو، جن میں تقریباً سارے احمدی ہی ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کام میں برکت اسی وقت پڑے گی جب خدا تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں گے اور اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے والا بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے کاموں کو دعاؤں سے شروع کریں گے۔ اس کے بغیر ہمارے کسی کام میں برکت نہیں پڑ سکتی، چاہے وہ جتنی چاہے اپنی عقل سے منصوبہ بندی کرتا رہے۔ بہرحال آج میں نے اسی ضمن میں یہ بات، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کبھی ذکر کروں گا تو کی ہے، کیونکہ ضمناً چاہے کہہ لیں یا اس تعلق میں کہہ لیں، بہرحال اس کا ذکر بیان کرنا میں سمجھتا ضروری ہے، ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب میں محبت سب کے لیے کے نعرے کی طرف آتا ہوں، جو بات میں پہلے کر رہا تھا۔ تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک خدمت خلق اور ہمدردی خلق اور محبت پھیلانے اور دشمنیاں ختم کرنے کی نیکی ایک بہت بڑی نیکی، لیکن صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نعرہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے یہ خیال آ جائے اگر ہم نے یہ کر لیا تو سب کچھ پا لیا، جیسا کہ پہلے میں بتا آیا ہوں کہ یہ نعرہ اس مقصد کے حصول کا ایک حصہ ہے۔ اس منزل کی طرف بڑھنے کا ایک قدم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور آپ کی غلامی میں اس زمانے میں اس کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔
اور وہ مقصد ہے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا صحیح ادراک پیدا کرنا، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر چلنے کی کوشش کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا مطمع نظر اور مقصد بنانا، اور اس کے حصول کے لیے مقدور بھر کوشش کرنا، کیونکہ یہی چیز ہے جس سے ہر قسم کے اعلیٰ اخلاق اور نیکیوں کے حصول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک بحث علماء کی مضامین کی صورت میں چلی، الفضل میں شائع ہوتے رہے، یا بعض بزرگوں نے اس بارے میں اپنا اپنا نقطہ پیش کیا کہ جماعت کا موٹو یا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے۔ اس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کو جو موٹو دیا یا جس طرف توجہ دلائی وہ ایسا ہے جس سے دین بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ دو بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات ہونا چاہیے جماعت کا، دوسرے نے کہا کہ ہمارا موٹو یا مطمع نظر میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا ہونا چاہیے۔ اس مسلم موعود نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی مطمع نظر ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا میں جتنی تنظیمیں ہیں اور انجمنیں ہیں جب قائم ہوتی ہیں تو اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مطمع نظر رکھتی ہیں، اور اگر سنجیدہ اور امانت کا حق ادا کرنے والی ہیں تو اس کے حصول کے لیے کوشش بھی سنجیدگی سے کرتی ہیں تاکہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کر سکیں۔ دنیا میں اخلاقی ترقی کو بھی مطمع نظر بنانے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تعلیمی ترقی کو بھی مطمع نظر بنانے کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ عوام کے یا کسی کے حقوق غصب ہو رہے ہیں تو سیاسی تنظیمیں آزادی کو اپنا موٹو بنا لیتی ہیں، اس کے لیے کوشش کرتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی اور صورت ہے تو اس کو اپنا مطمع نظر بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال مطمع نظر کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو دنیا میں قائم کرنا ہے اور اپنی جماعت کے سامنے بھی ہر وقت اسے موجود رکھنا ہے، دنیا میں بھی قائم کرنا ہے اور اپنے سامنے بھی موجود رکھنا ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں قسم کی نیکیاں ہیں، اگر کسی ایک نیکی کو چن لیا جائے تو ظاہر یہ ایک اچھی بات ہے، ایک مطمع نظر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی قسم کی نیکیوں کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ضرورت اور سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کو مطمع نظر بنایا جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی اچھا موٹو کوئی اپنے لیے مقرر کرے وہ اس کے لیے نیکی ہے۔ آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ بعض موٹو ایسے ہوتے ہیں جن کا آپس میں اشتراک ہوتا ہے، مثلا یہ کہ خدا کی اطاعت کرو، اور یہ موٹو کہ نیکیوں میں ترقی کرو، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، کیونکہ خدا کی اطاعت کے بغیر نیکیوں کا حصول ناممکن ہے، اور اسی طرح جو نیک نہیں وہ خدا کا مطیع نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ موٹو کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اور یہ
کہ میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کروں گا، دونوں آپس میں مشابہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ بس ساری نیکیاں ہی اچھی ہیں اور ہمیں انہیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جب موتوں کے بارے میں سوال اٹھے تو پھر اس طرف توجہ رہ کر اسی طرف اپنی توجہ محدود کر کے بعض لوگ بالکل ہی محدود کر دیتے ہیں اپنی نیکیوں کو، یا اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے نوجوانوں میں یا بعض اور لوگوں میں بھی صرف اپنی دینی حالت کو تو بھول گئے ہیں، لیکن دنیا دکھاوے کے لیے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ بہت زیادہ لگانے لگے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیم کا پرچار کرنا ہے، نیک نیت ہے، تو یہ نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہمارا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے مقصد بہت وسیع ہیں۔ اسی طرح ہمدردی خلق اگر کرنی ہے تو صرف ہمدردی خلق کی چیز نہیں کچھ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں سے غائب ہو رہی ہے تو پھر اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بس مسلم موعود نے لکھا ہے کہ میں نے جب یہ مضمون پڑھے تو مجھے قصہ یاد آ گیا ایک یہودی کا، کہ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہوئے دوران گفتگو کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے، یعنی مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حسد کی کیا وجہ ہے، کس لیے ہوتی ہے؟ یہودی کہنے لگا اس بات کا حسد ہے کہ اسلام میں ایک خاص خوبی ہے کہ دنیا کی کوئی بات ایسی نہیں جو اسلام کے احکامات میں موجود نہ ہو، قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ ذاتی نوعیت سے لے کر بین الاقوامی نوعیت تک تمام احکام اور مسائل اور ان کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں حسد پیدا کرتی ہے۔ بس اگر اس بات کو سامنے رکھیں ہم میں سے ہر ایک، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی کسی ایک بات کو بطور موٹو چننا درست نہیں۔ بس بے شک فاستبقوا الخیرات ایک عمدہ موٹو ہے، اسی طرح میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا بھی عمدہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ آیت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی نادان لوگ دنیا کو دین پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ آخرت یعنی دین کی زندگی کا نتیجہ دنیاوی زندگی سے اعلیٰ اور دیر پا ہے۔ اکثر ہم جمعے پہ یہی آیت پڑھتے ہیں سورت میں۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار تعلیم قرآن کریم نے دی ہے۔ بس قرآن کریم کی کون سی تعلیم ہے جو موٹو نہ بن سکے، جو مطمئن نظر نہ بن سکے؟ جس پر نظر ڈالیں اور اس پر غور کریں تو وہ دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس تمہید کے بعد پھر یہ بیان فرمایا آپ نے، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کا زمانہ جو تھا، آپ کی بعثت کا زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق تھا۔ کوئی خرابی ایسی نہ تھی جو اس زمانے میں پیدا نہ ہو گئی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ بھی اس زمانے کا ذیل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی تمام قسم کی خرابیاں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج
مذہب کی بھی ضرورت ہے، اخلاق کی بھی، تمام اقسام کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی ہر خوبی اور ترقی کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں لوگوں کے دلوں سے ایمان اٹھ گیا ہے وہاں اخلاق فاضلہ بھی اٹھ گئے اور حقیقی دنیاوی ترقی بھی مٹ گئی ہے، کیونکہ اس وقت جسے لوگ ترقی کہتے ہیں وہ نفسانیت کا ایک مظاہرہ ہے، چاہے وہ ذاتی طور پہ ہو یا بین الاقوامی طور پہ دیکھ لیں، کیونکہ اس وقت جسے لوگ ترقی کہتے ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے مفاد ہے، دنیا کی ترقی نہیں کھلا سکتی، کیونکہ اس سے ایک حصہ فائدہ اٹھا رہا ہے دنیا کا اور دوسرے کو غلام بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ سیاسی غلامی ہو یا معاشرتی اور معاشی اور اقتصادی غلامی ہو، کسی نہ کسی صورت میں ایک حصہ غلام بن رہا ہے اور ان کے لیے بہرحال ترقی نہیں، اور جو ترقی کر رہے ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، نفسانیت ہے جس کو ترقی کا نام دیتے ہیں۔ بس ایسے وقت میں یہ کہنا کہ فلاں آیت کو مطمع نظر بناؤ اور فلاں کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت ہی ہمارا مطمع نظر اور نصب العین ہے اور ہونا چاہیے۔ بس ہمارا موٹو تو تمام قرآن کریم ہی ہے، لیکن اگر کسی مختصر موٹو کی ضرورت ہے، مسلم موعود نے فرمایا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقرر کر دیا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام تعلیمیں اور تمام اعلیٰ مقاصد توحید سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح بندوں کے آپس کے تعلقات اور بندے کے خدا تعالیٰ سے تعلقات، یہ بھی توحید کے اندر آ جاتے ہیں، اور توحید ایسی چیز ہے جو بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لگا دیا گیا ہے کہ حقیقی معبود کی تلاش یا خدا تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے دیکھو، گویا آپ ہی وہ عینک ہیں جس سے معبود حقیقی نظر آ سکتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لی جائے تو الحمد سے لے کر الناس تک ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا مضمون نظر آئے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ہے جن کے آنے سے دنیا میں توحید حقیقی قائم ہوئی، ورنہ اس سے پہلے بعض لوگوں نے حضرت عزیر کو، بعض نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، بعض لوگ ملائکہ کو معبود بنائے بیٹھے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہر قسم کے فسادوں کو دور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی توحید کے قیام کے لیے کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی دنیا میں پھر توحید قائم ہوئی، اور یہی لا الہ الا اللہ کا موٹو ہے جو ہم اپنی اذانوں کے ساتھ ہی بلند کرتے ہیں۔ جب کوئی کسی شخص کو اسلام میں لایا جاتا ہے تو اسے بھی لا الہ الا اللہ کہلوایا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی اسلام اسی کا نام۔ اگر کسی میں دینی کمزوری پیدا ہوتی ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا ہوتا ہے، ورنہ اگر لا الہ الا اللہ ہر وقت سامنے ہو تو انسان دینی کمزوریوں سے محفوظ رہے۔ پھر منہ سے لا الہ الا اللہ کہنا مقصد نہیں ہے۔
جیسے لوگ دہراتے رہتے ہیں اکثر. جھوٹ بھی بولیں گے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر جھوٹ بول دیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت اور اس کا خوف اور اس کی تمام صفات سامنے آ جاتی ہیں. اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی واضح ہوتی ہے. بس جب تک انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محو نہ ہو جائے، توحید کو کامل نہیں سمجھ سکتا، یا توحید کامل کو نہیں سمجھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ اور نہ اس کے تفصیلی جلوہ یعنی قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے. جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہو کر توحید کو نہیں سمجھتے، باوجود عقل کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں. غیر مسلموں تو ایک طرف رکھیں، مسلمانوں میں بھی جو لوگ ہیں، اکثریت بہت بڑی، پیروں فقیروں کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں. کہا تو احمدیوں کو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانا اور نتیجتاً توحید سے بھی دور ہیں. اس زمانے میں اس توحید کا حقیقی ادراک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے، اور یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہونے کی وجہ سے آپ کو ملا ہے. جن کو دنیا کافر کہتی ہے وہی توحید کے حقیقی علمبردار ہے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہوئے تو آپ کو نظر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اور ان کو زندہ ماننا شرک ہے. آپ سے پہلے لاکھوں ایسے عالم اور فقیر تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خدائی صفات منسوب کرتے تھے. مثلاً یہ کہ وہ اب تک زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے، ان کو غیب کا علم تھا، وغیرہ وغیرہ. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے آج ہم، بلکہ ہر احمدی بچہ عقلی و نقلی دلائل سے اس عقیدے پر قائم رہنا گوارا نہیں کرتا. اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہو کر آپ سے نور لے کر ہمیں بتائیں اور شرک کو ہم سے دور کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی اس زمانے کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا جلوہ دکھایا، اور یہی ایک چیز ہے جو اسلام کا لب لباب ہے، اور جس کا ہر کامل موحد میں پایا جانا ضروری ہے. باقی تو سب تفصیلات ہیں جو مختلف آدمیوں کے لیے مختلف شکلوں میں بدلتی رہتی ہیں. جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت بتایا، کسی کو بڑی نیکی جہاد فی سبیل اللہ بتایا، کسی کو بڑی نیکی تہجد کی ادائیگی بتایا. بس ہر ایک کو اس کی بنیادی کمزوری دور کرنے کے لیے توجہ دلائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نیکیاں بجا لانے کی ضرورت نہیں. بس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے تمام احکام اپنی اپنی جگہ پر بہت عمدہ اور مفید ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ سب پر حاوی ہے. بس یہ اصل موٹو ہے جسے ہمیں ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. توحید کی حقیقت اور اس کے قیام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ انسان
بت پرستی نہ کرے یا کسی انسان کو خدا تعالیٰ کے مقابل پر زندہ نہ مانے یا کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ دنیا کے ہر کام میں توحید کا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے کے وقت اور وضو کے وقت بھی توحید کا اقرار فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی کسی انسان کو دنیا کے کسی کام پر بھروسہ یا انحصار ہو گیا تو وہ انسان شرک کے مقام پر جا ٹھہرا اور اس کے موحد ہونے کا دعویٰ پھر باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ توحید کی لازمی شرط ہے کہ انسان صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہی تکیہ رکھے اور بھروسہ کرے۔ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر کام میں، خواہ دینی ہے یا دنیاوی، انسان کی نظر صرف ایک خدا کی طرف اٹھے۔ پس بے شک اپنی جگہ تمام نیک فکرات عمدہ اور اچھے موٹو ہیں، لیکن کامل موحد بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نظر سے ہر ایک چیز غائب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے ہر چیز کا لازم ہو جائے۔ بس حقیقی موٹو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس میں تمام نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، اور توحید کو سمجھنے کے لیے جو دقتیں ہیں ان کا حل بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ دقتیں دور کرنے کے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ نمونہ ہے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک فقرے میں یوں بیان فرمایا تھا کہ کانا خلقہ القرآن۔ اس ایک فقرے میں توحید کا اعلیٰ معیار بھی بیان ہو گیا، احکام قرآن کا عملی نمونے کا معیار بھی قائم ہو گیا، اور احکامات کی تفسیر بھی سامنے آ گئی۔ بس جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا اس نے خدا تعالیٰ کو سمجھ لیا، اور جس نے خدا تعالیٰ کو سمجھ لیا اس نے سب کچھ ہی سمجھ لیا، کیونکہ شرک ہی تمام بدیوں، غفلتوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ اور توحید پر قائم ہونے کے بعد انسان میں اعلیٰ اخلاق، علم، عرفان، تمدن، سیاست، دوسرے فنون میں کمال سب کچھ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور ایک تریاق ہے جس میں تمام امراض کا علاج ہے۔ بس ہمارا موٹو جو خود بخود خدا تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ باقی تفصیلات ہیں جو نصیحت کے طور پر کام آ سکتی ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ دجال اپنی تمام طاقت کے ساتھ دنیا میں رونما ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کو دین پر مقدم رکھوں گا۔ یہ دجال کا تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دین پر مقدم کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اس کے مقابل پر ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا نعرہ لگائیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی شرائط بیعت میں یہ فکرہ شامل فرمایا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اوپر ہم دین کی تعلیم لاگو رکھیں گے اور ہر مخالف کے اعتراض کے مقابل پر اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھائیں گے، اور یہ سب اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دنیا میں قائم کرنے والے بنیں۔ ہم نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اس مقصد کے حصول کے لیے کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا کہ خذ التوحید یا ابناء الفارس، یا ابناء الفارس، کہ یعنی اے ابناء فارس توحید کو مضبوطی سے پکڑو۔ ابناء فارس سے مراد صرف آپ کا خاندان ہی نہیں ہے، بلکہ تمام جماعت روحانی لحاظ سے ابناء فارس کے ماتحت آتی ہے۔
اور یہ حکم تمام جماعت کے لیے ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کسی خاص چیز کو پکڑتا ہے۔ فرمایا کہ تم مصائب کے وقت توحید کو پکڑ لیا کرو کہ اس کے اندر باقی تمام چیزیں ہیں۔ بس ہماری جماعت کا فرض ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے موٹو کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ آج جب کہ شرک کے ساتھ دہریت بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، بلکہ دہریت بھی ایک قسم کی دہریت جو ہے شرک کی ایک قسم ہے، یا شرک دہریت کی قسم ہے، ہم اپنے آپ کو ایک نعرے پر محدود کر کے اور اس پر اکتفا کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے نہیں بن سکتے، نہ ہی ہم انسانیت کی خدمت کے زوم میں اپنی نمازوں اور عبادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جو ایسا کرتا ہے، یہ کہتا ہے، اس کا حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بس ہمیں اپنے حقیقی مطمع نظر اور مقصود کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم تمام دینی اور دنیاوی انعامات کے حاصل کرنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ آ گیا جنازہ جو مکرم صدیق اکبر رحمان صاحب کا ہے۔ فیض الرحمان صاحب مرحوم کے بیٹے تھے، والتم فارس یو کے میں رہتے تھے۔ 7 مئی کو کینسر کی بیماری کی وجہ سے 40 سال کی عمر ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عہدے کے لحاظ سے جماعتی خدمت کی ان کو زیادہ توفیق نہیں ملی، لیکن کارکن کے لحاظ سے ہمیشہ بڑے سرگرم کارکن رہے ہیں۔ خلافت سے مضبوط تعلق رکھا، خدا تعالیٰ کی ذات پر اور دعاؤں پر بڑا یقین تھا۔ بڑی لمبی انہوں نے بیماری کاٹی ہے، کینسر کی بیماری تھی انہیں، اور بڑے صبر سے اور حوصلے سے انہوں نے اپنی اتنا ہی عرصہ بیماری کا گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور اپنی رضا کی جنتوں میں جگہ دے۔ ان کی والدہ کو بھی صبر کی توفیق دے۔ ان کی اہلیہ اور چھوٹا بچہ ہے شاید 1.5 سال کا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی حافظ و ناصر ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔